अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जो कि अब हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने एक बात कही थी जब वो हुकूमत में थे, जब उनके ऊपर और उनकी हुकूमत के ऊपर ऑनस्लॉट बहुत बढ़ गया, यानी कि पाँचवीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के खुदकुश हमले बहुत बढ़ गए, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। और वो स्टेटमेंट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद है। और वो स्टेटमेंट ये था कि जनाब, हम दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क जितने ही ईमानदार हैं और दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क जितने ही करप्ट हैं, और अगर आप थोड़ा सा उसको ईमानदारी से देखें तो शायद हम बहुत सारी जगहों से बेहतर हैं। इसलिए जब बात अपने पे आती है तो फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक सिस्टम है और स्ट्रेटजिक डिवीजन प्लानिंग है वो हमारी नंबर 1 है और हमारे एटमी सासे महफूज हाथों में हैं। लेकिन जब बात सियासतदानों की आती है तो जो मुंह में आए उठा के कह दें। डॉक्टर एहसन इकबाल का ये जो बयान मुझे याद आया वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट के बाद आया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत में मुबैना तौर पे 7 अफराद से 6 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुआ है जो कि वो चोरी कर रहे थे। ज़ाहिर है यूरेनियम जो वो चोरी कर रहे होंगे किसी न किसी इलाके से या किसी न किसी इंस्टॉलेशन से या किसी न किसी कैपेसिटी से, वो बड़ी उसके ऊपर हाई सिक्योरिटी होगी और वहाँ से इन्होंने नहीं निकाला होगा, इन्हें तो बेचने के लिए दिया गया होगा ना चोरी का माल जो है, और ये वहाँ पे धर लिए गए। तो ये जब धर लिए गए हैं अब उसमें आप सोचें कि वो जो है वो क्यों, उसका करना क्या था। ज़ाहिर है जब इस तरह इस लेवल पे जब पहुँच जाता है यूरेनियम तो फिर उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़रीदती हैं। और जिस मुल्क के अंदर दर्जनों अलहदगी की तहरीकें चल रही हों, जिसके अंदर बहुत सारे इलाकों में उसकी फ़ौजें मारी जा रही हों, और पता है आग बड़ी लगनी है इसके ऊपर, इस व्हील आग पे इतनी ज़्यादा अक्रॉस द इंडिया आग भड़कनी है कि ओए होए 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 ओहो। ठीक है, तो चले भैया आ जाए। तो अब ये वाक़या जो है ये आइसोलेशन में नहीं है। हमने इसकी तारीख, हमारे साबर शाह साहब हमारे दोस्त हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन है रोज़नामा जंग लाहौर के, उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने फ़ोन चूँकि नहीं उठाया, तो मैंने कहा कि चलें वो जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके तो हमें बताएंगे कि कब कब इंडिया के अंदर ये जो इस तरह का चोरी शुदा यूरेनियम था। और ये ख़ाम यूरेनियम नहीं है, ठीक है, ये सेमी फिनिश्ड है। अब इसकी एनरिचमेंट का लेवल आगे आएगा, हो सकता है एनरिच्ड भी हो, हम क्या कह सकते हैं, हमें तो टेक्निकली उसका नहीं पता ना कि उसकी शक्ल कैसी हो जाती है या उसके आसार कैसे हो जाते हैं। ये जो है ये हमें इस वक्त जो है वो स्क्रीन पे है। अब ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, एक वाक़या पिछले माह भी हुआ और उस वक्त 2 अफराद से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुआ। 1 महीने के वक्फे के साथ 13 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो बरामद हो गया है। इससे तो कई एटम बम बन सकते हैं और इतने के एटम बम बन सकते हैं कि पूरा बरसगीर भाग से उड़ सकता है। तो इतनी गैर मुहतात और गैर महसूस जो उनकी जिसे कहना चाहिए कि सिक्योरिटी है और इतने सेंसिटिव अदारों की सिक्योरिटी है। मैं तो पहले भी कहा करता हूँ कि जो इनकी न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि पटाखा मार रही थी वो इधर कराची के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है, और किसी दिन वो इतने पटाखा मार गई तो हमारा 3.5-4 करोड़ आबादी का शहर जो है कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों का क्या होगा। यहाँ पे तो ये है ना कि उधर तूफ़ान आंदा है मुंबई के परली तरफ और असरात में बिलबोर्ड जो है वो हमारे कराची के गिर जाते हैं, उसकी हवाओं का जोर ही नहीं रुक पाता वहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि वो जो न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ पे फटेगी, पट जाएगी, तो उसके नतीजे के अंदर जो ताबकारी वहाँ पे खारिज होगी। तो ये हमें इस पे तशवीश में नहीं होना चाहिए मुब्तला, ना सिर्फ कि हमें होना चाहिए बल्कि हमें परली तरफ ओमान को और यूएई वाले शोध शेखों को भी बताना चाहिए कि भाईजान ये यहाँ पे फिर रहे हैं और अगर इनका कोई नट बोल्ट ढीला रह गया। आपको पता है उनकी एक सबमरीन जो थी जो कि रिफर्बिश हो के रूस से वापस आई थी, वो क्यों डूब गई थी? वो जो ऊपर से बंद नहीं करते सबमरीन का ढक्कन, वो लाला जी सबमरीन का ढक्कन बंद करना ही भूल गए थे।
تو جو ہماری جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے جس کے زیر اثر پاکستان کے میزائل ہو گئے، نیوکلیئر انسٹالیشن ہو گئی جو آتی ہیں، ہم اس میں دنیا سے مطلب کہ جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ جیت چکے ہیں. سب سے ہم نے کہا کہ جی آئیں دیکھیں ہمارا کتنا سیکیور سسٹم ہے، اور پھر لوگ آئے، ہم نے بلائے اور ان کو بلا کے دکھایا. سب نے کہا ہاں سسٹم تو آپ کا بڑا زبردست ہے، کہیں پہ 1% بھی اس میں جسے کہنا چاہیے وہ پرابلم کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یورینیم نہیں بکتا. مجھے یاد ہے ہمارے ننیال ہے گجرانوالہ میں، تو ہم جب بچپن میں وہاں پہ جایا کرتے تو کسی زمانے میں گجرانوالہ میں سٹیل کے برتن بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری تھی، اور اس زمانے میں چونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی زیادہ تھی، اور یہ جو میلاملائن پلاسٹک ہے اس کے برتنوں کا ابھی رواج نہیں ہوا تھا. تو ہم ٹرانسفارم کر رہے تھے کہ جو پیتل کے ہمارے گھروں میں گلاس اور پلیٹیں اور برتن ہوتے تھے جن کے اوپر وہ پانڈے کلی کرالو والا کلی بھی پھیر کے جاتا تھا، وہاں سے ہم ٹرانسفارم کر رہے تھے. اور اس وقت سٹیل کا گلاس گھر میں ہونا، اور ابھی تک ٹویو ناسک بھی نہیں لگی تھی ہیں، میجر طارق صاحب والی اور عمر بھائی والی میجر وہ بھی نہیں لگی تھی. تو وہ نتیجے کے طور پہ جو شیشے کے گلاس پرنس گلاس نوشہرہ وہ تو خیر شیٹیں بناتے تھے نا. ہاں یہ 2-4 پلانٹ تھے جو کہ یہ صرف کھڑکی والے شیشے بناتے تھے، اور جو برتن جو تھے وہ ایک ٹپیکل طرح کا ایک گلاس ہوتا تھا اتنا بڑا ہے. اب یہ ریپلیس کر رہے تھے وہ پانڈے پتل کے پانڈوں کو کلی کرانے کے لیے. تو سٹیل کی انڈسٹری وہاں پہ بوم رینگ کی گجرانوالہ کے اندر. اچھا اس کے لیے ایک خاص مٹی لائی جاتی تھی. اچھا وہ مٹی کہاں سے آتی تھی؟ اچھا میں تھوڑا سا وہ شوق تھا، نان ٹیکنیکل کا ذہن تھا، اچھا یہ کیا ہوتا ہے، اچھا یہ ایسے کیا ہوتا ہے. تو میں وہاں پہ چلا جاتا وہ گلی میں، اور مطلب چوچا سا پوپلا سا بچہ تھا تو وہ مجھے بٹھا لیتے پاس نا، حالانکہ بڑی شدید قسم کی ہیٹ آ رہی ہوتی تھی ان کی بھٹی سے، لیکن میں بیٹھ کے شوق سے دیکھتا. تو وہ کچھ ہی دیر کے بعد نا وہ بھٹی کے اوپر نا ایسے کر کے مٹی پھینکتے. میں حیران ہوتا یہ مٹی کیا ہے. اچھا وہ میرے ذہن میں وہ بات اڑی رہی، اور جہاں سے وہ مٹی لائی جاتی تھی وہ نہیں بتانا، وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. وہاں سے جو مٹی ٹرکوں پہ لاد کے لائی جاتی تھی، اب جب پھر وہ بڑے ہوئے، یہ میں لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں، ابھی پاکستان اور مشرقی پاکستان جو تھے وہ اکٹھے تھے. تو اس زمانے کے اندر، اور میرا خیال یہ نیوکلیئر والا ہم نے تو پھر 73 کے بعد شروع کیا نا کوہٹا ریسرچ لیبارٹری کے اندر ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی سربراہی میں، کیونکہ جو تھے وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اوپر تو شہزاد اکبر کے آباء و اجداد قابض تھے نا، تو وہ تو نہیں کرنے دیتے تھے نا پاکستان کو آگے ترقی. تو جب انہوں نے یہ انسٹال کیا تو وہ پھر مٹی آنا بند ہو گئی. اس کے نتیجے کے اندر گجرانوالہ میں جب وہ مٹی آنا بند ہوئی تو پھر وہ ہیٹ پیدا کرنے کے لیے فیول استعمال کرنا پڑا، تو فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی. اتنی دیر میں پلاسٹک کے برتن بھی آ چکے ہوئے تھے، اتنی دیر میں ٹویو ناسک بھی لگ گیا. تو وہ پھر سٹیل کے برتن اب سمٹتے بہت کم یوزج میں رہ گئے ہیں. اور یہ جو ہے ہمارے ہاں جو شیشے کے برتن ہیں وہ اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سستے ترین ہیں. جس طرح پاکستان میں سستی ترین کال ہے نا، اسی طرح سستے ترین برتن ہیں. اب ظاہر ہے منوپلی تو ہے میجر طارق صاحب کی، لیکن انہوں نے اس منوپلی کو مس یوز نہیں کیا. انہوں نے آل سیگمنٹ آف سوسائٹی، بلکہ اعلیٰ سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرف تو وہ گئے ہی نہیں ہے نا. اس کے لیے ابھی بھی تھائی لینڈ سے اور یہ ترکی سے جو گلاس آتے ہیں وہ والے استعمال ہوتے ہیں، مطلب ٹیبل ویئر جس کو ہم کہتے ہیں. انہوں نے مڈ لیول اور لوور لیول کو اپنا ٹارگٹ رکھا، اور اس لیے ہمارے گھروں کے اندر یہ ٹویو ناسک کے بعد شیشے کے بنے ہوئے برتنوں کی مقدار یا ریشو یا تعداد یا شرح جو تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اچھا اور خیر یہ ایک بات تھی. وہ انڈسٹری ختم ہو گئی جی، کیونکہ ہم نے اس کو سیکیور کر. اب پتہ چلا ہے وہ مٹی کیوں آتی تھی، اور جب وہ مٹی آگ کے اوپر پھینکتے تھے تو وہ ایک دم آگ بھڑکتی کیوں تھی. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی اس طرح کے ذرات ہوتے ہوں گے، لیکن وہ ارلی 70s کے اندر ہی جی وہ کام، مطلب ارلی 80s تک، مطلب کہ پھر ننیال میں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر جانا کم ہوتا جاتا ہے نا. تو پھر ایک دفعہ گئے 80s کے اندر، ارلی 80s میں بھی نہیں بلکہ لیٹ 70s میں. تو اچھا یہاں پہ وہ برتنوں کی فیکٹری ہوتی تھی، انہوں نے کہا وہ بند ہو گئی ہوئی. اچھا سمجھ نہیں آئی، بچے تھے.
بڑے ہوئے تو اب ان چیزوں کو یاد کرنا شروع کیا. اوکے جیسے جیسے ہم اس طرف بڑھے ہمیں پتہ چلا یہاں پہ یہ زراعت پائے جاتے ہیں تو ہم نے اس کو فینسنگ کر دی اور ایکسیس لمیٹڈ کر دی. اچھا وہاں کے لوگوں کو بیماریاں بھی تابکاری والی ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں. اوکے ان لوگوں کو موو کر دیا گیا کہ پائیں ادھر نہیں آنا, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ مٹی یہ تھی. ہم تو اتنے محتاط لوگ ہیں, اور یہ میں آج سے 40 سال پہلے کی اپنی یادداشتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور ہمارے ہمسائے کے اندر جو دن رات ہم پہ تبرہ کرتا رہتا ہے, اور کبھی دہشت گردوں کے نام پہ, کبھی آتنک وادیوں کے نام پہ, کبھی کسی نام سے, اس کے اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ یورینیم جیسا سینسٹیو جو مٹیریل ہے وہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد, سیمی فنش شکل میں آنے کے بعد بھی اس طرح ہر گلی محلے کے اندر بکتا پھر رہا ہے. ایک آدھ کوئی آئسولیشن میں واردات ہو نا تو پولیس تک نہیں پہنچتی. جب 10-12 وارداتیں ہو جائیں یا درجنوں وارداتیں ہو جائیں تو پھر کوئی ایک آدھ پولیس کے ہاتھ لگتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی جہاں پہ ہم رہتے ہیں, اس کے گیٹ کے پاس جو تھی وہ سڑک کے اندر کھڈا پڑ گیا کہ ہر گاڑی کو گزرنے کے لیے وہاں پہ رکنا پڑتا تھا. تو وہاں پہ جناب رات کو کھڑے ہو جانا انہوں نے, وہ جھوٹا سچا پستول لے کے, ٹھیک ہے, اور وہ پستول لے کے تو جو بھی گاڑی ہلکی ہونی انہوں نے وہ جا کے اس کی کان پٹی پہ لا کے کاٹ دے. لیکن اس طرح مطلب میرے ایک جاننے والے یہاں پہ لٹے, وہ بیچارے گاڑی موڑ کے ادھر کو آ گئے, انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو ہینڈ ہو گئے. تو وہ ہم نے پھر کوئی 2-4 فون کیے اور وہ لوگ پہنچ گئے, اور ان میں سے 3-4 لوگ تھے, ان میں سے 1-2 کو قابو کر لیا. پھر کھڈا تو بہت دیر رہا ہے کیونکہ عثمان بزدار صاحب کے سبز قدم اس شہر کے اوپر نازل ہو چکے ہوتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے فتح کیا ہے یہ شہر اور یہاں پہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. کھڈا تو بہت عرصہ رہا لیکن پھر اس طرح کی واردات نہیں ہوئی. تو پولیس نے جب ان کو پھینٹا لگایا تو یہ ان کی کوئی 160-170ویں واردات تھی کوئی جو انہوں نے مانی کہ جناب ہم نے اتنی کی وارداتیں یہاں پہ کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسی بہت لیٹ پہنچتی ہے وہاں پہ جو ہے, جب تک کہ چنگا بھلا کام نہیں پایا جاتا. تو اگر 2 مہینوں میں ایک مہینے میں دوسری واردات بے نقاب ہوئی ہے اور پکڑی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. بلائنڈ گرل لائنگ ان انڈیا, اس حوالے سے تبھی تو یہ پولیس ہر مہینے ایک بندہ جو ہے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, اور پولیس کی ایمانداری جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے اندر برابر ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی مکہ نہیں ہو سکا ہوگا, اور اگر مکہ ہو جاتا تو یہ بھی واردات ہمارے سامنے نہیں آنی تھی. بہت تشویشناک بات ہے جی, اس کے اوپر عالمی برادری کو بھی کنسرن کرنا چاہیے, ہمیں بھی ہر فورم کے اوپر یہ بات ریز کرنی چاہیے. حکومت پاکستان کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں, لیکن بھارت کے اندر بھی جو پیس لونگ لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ ماما جی ایگ ہی کرنڈے ہو, ٹھیک ہے. وہ آپ نے فلائنگ کافن اور ویڈو میکر بنا رکھے ہیں MiG-21, اور وہ نہیں آپ فارغ کرتے ہو, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اور یہ تم نے لوگوں کو گھروں میں مارنے کا اہتمام کر دیا ہے. نہ بھی مریں گے لوگ تو انہیں کینسر سے لے کے اور السر تک ایسی شدید بیماریاں ہوں گی کہ رے رب کا نام. یہ وہاں کے بھی باضمیر لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.